چیز کا ذکر کیا جا رہا تھا، گڈ گورننس. جی جی گڈ گورننس لائیں گے جی ہم، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ گڈ گورننس کے کمپوننٹ کیا ہوتے ہیں بھائی؟ گڈ گورننس کا سب سے پہلا کمپوننٹ یہ ہے کہ آپ نے ٹرانسپیرنسی لانی ہے اور آپ نے اکاؤنٹیبلٹی لانی ہے. اب اکاؤنٹیبلٹی کا دیکھیں تو آپ کو ہمارے جو سابقہ پرائم منسٹر ہیں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ مجھے آف کورس ابھی تک چبھ رہا ہے. مطلب سچ کہہ رہا ہوں ایز اے اینالسٹ، مطلب میری ایفیلیشن سے ہٹ کے، کہ مجھے ابھی تک یہ چبھ رہا ہے کہ بھائی یہ احتساب برا بس ٹھیک ہے، لوگ یہ احتساب کرتے ہیں، پبلک احتساب کرتی ہے. یعنی کہ آپ نے وہ داخلی دفتر کیے رکھا، اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی سسٹم نہیں تھا. تو جس کی وجہ سے کیا ہے کہ بھائی یہ گڈ گورننس کے جو مین دو جو کمپوننٹ ہیں وہی آپ نے چھوڑ دیا، ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جی جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھا بلدیاتی الیکشن کا بھی تھا، وعدہ تھا نا ان کا، تو وہ بھی یعنی کہ یہ جو بڑے بڑے وعدے تھے وہ کیس ہوا اور ابھی تک وہ کیس چل رہا جی ہے. وہ آپ نہیں کر سکے. تو اس کو میں آف کورس پھر جب آپ گڈ گورننس نہیں کرے تو اس کا مطلب آپ نے پھر گڈ نہیں کیا تو پھر بیڈ کی. جی جی آپ کو بیڈ گورننس تھی، کچھ چیزیں اچھی بھی رہی جیسے ہم نے اس میں ذکر کیا. تو جہاں تک اچھا مشتاق مناز صاحب کا بھی آف کورس تذکرہ ہوا، تو ان کو جو ریلیونٹ منسٹری ملی وزیر اطلاعات، اچھا کچھ اور آپ نہ کرتے، ایٹ لیسٹ جو رائٹ آف جو ایکسیس ٹو انفارمیشن اور رائٹ آف انفارمیشن ہے وہ بل آپ پاس کروا کے چلے جاتے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ایک اسٹرینتھن کر کے چلے جاتے. تو میں بالکل نہیں مانتا کہ آپ یہ کرتے. آپ ٹورزم کے وہ رہے، ایٹ لیسٹ اس کا ایک اسٹرکچر ٹھیک ہے، انہوں نے کوشش کی ہے. میں بالکل ساری چیزوں کو نلیفائی ہم نہیں کر سکتے، ٹرائی انہوں نے کی ہے. کارڈیو کی بھی کچھ حد تک ٹرائی ہوئی کیونکہ آف کورس اس میں فائنینس اور باقی چیزیں بھی انوالو ہوتی ہیں، تو شاید اتنا بجٹ تھا. اور پارٹی کے اندر سے بھی ایک ریزسٹنس، یہ بھی ایک چیزیں چلتی رہی ہیں آپ کے سامنے ہی. پھر انہوں نے جو فیکٹ میں نے بتایا اس میں کیا کہیں گے پاکستان میں جو تبدیلی ہو رہی ہے یہاں پہ؟ اب یہ ہے کہ جو آپ کا کوشچن تھا کہ وہاں پہ تبدیلی آئے گی تو اس کے الٹیمیٹلی اس کا افیکٹ پڑتا ہے. جی جی صحیح، پازیٹیو اور نیگیٹو. اگر آپ کی فیور کی گورنمنٹ وہاں پہ ہے تو الٹیمیٹلی آپ کو پازیٹیو پڑتے ہیں. نون لیگ کو بھی آف کورس یہ ڈراپ بیک، ایک سیٹ بیک جس کو میں کہوں گا رہا کہ یہاں پہ آپ کی گورنمنٹ اور آپ کا فیڈرل میں آپ کی دوسری پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی، جس کی وجہ سے لیکن اسٹارٹ میں اصل میں ورکنگ ریلیشن شپ بنانے میں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی لیڈرشپ پہ، کہ بھائی آپ بھی الیکٹیبل ہیں، آپ بھی الیکٹڈ ہیں، وہ بھی الیکٹڈ ہیں. اب آپ نے ورکنگ ریلیشن شپ کیسے بنانی ہے کہ آپ کے لوگوں کے کام نہ رکیں، جو پروجیکٹس آپ کے جو پائپ لائن میں وہ نہ رکیں. نیو جو فنڈنگ، اچھا فنڈنگ کا تو ایشو نہیں رہا کیونکہ آپ نے اچھے خاصے فنڈنگ کا آپ کا ایشو اس لیے نہیں رہا کہ آپ کے جب یہ نون لیگ کی گورنمنٹ جب اینڈ ہوئی ہے تو اس میں بھی آپ کے فنڈ لیپس ہوئے ہیں، آپ جو خرچ نہیں کر سکے. تو یہ ایشوز تو رہتے ہیں. تو اور دوسرا جو سب سے اہم جو فیکٹر ہے نا، کیونکہ ڈیموکریسی میں بھائی اپوزیشن ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. تو مجھے یہ کہنے میں بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے کہ بھائی اپوزیشن نہیں رہی. اپوزیشن پچھلے 5 سال میں آپ نے اپوزیشن نہیں کی، چاہے نہ پی ٹی آئی نے اس طرح سے کی اور نہ ہی پیپلز پارٹی جو بڑی پارٹی ہے ان لوگوں نے اس طرح سے اپوزیشن کی کہ جہاں پہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ، کیونکہ ایک یہاں پہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے کہا نا کہ الیکشن پیسے کے بعد نہیں لڑے جاتے، تو اب یہ بھی ٹرینڈ بن گیا ہے بھائی الیکشن بس 5 سال کے بعد ہی لڑیں گے. 4 سال اور 7 مہینے ہمارے جو اپوزیشن کے جو ہارے ہوتے ہیں لوگ وہ بالکل چل مارتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو دوبارہ سے پبلک میں آتے ہیں. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں، کیونکہ اپوزیشن جب تک نہیں ہوگی تو آپ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم ویسے تو دینے کی بات کرتے ہیں آپ بھائی. میں یہ بھی نہیں ہوتا اپوزیشن کہ آپ روڈ بلاک کریں اور روزانہ کے مظاہرے، لیکن ایٹ لیسٹ آپ واچ ڈاگ ہوتے ہیں نا، آپ واچ ڈاگ وہ آپ رول بھی پلے نہیں کر رہے. تو میرے خیال میں یہ اس وقت نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں میں کہ ایٹ لیسٹ بہتر جو ہے نا وہ اپوزیشن کا جو ڈیموکریسی کی یا اس مروجہ جمہوریت ہے امپورٹنٹ ایک رول ہوتا ہے، تو وہ رول ایٹ لیسٹ یہ پلے کریں گے. اچھا بڑا زبردست یہ آپ نے بات کی ہے جی کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی مسائل تھے، مشکلات تھیں، وہیں پہ اپوزیشن ڈیفینیٹلی نہ ہوگی تو گورنمنٹ کو بھی اتنا احساس بھی نہیں ہوتا اور اس کو وہ بھی آرام سے وقت گزارنے کی بات کر رہی ہوتی ہے. ایک اس کو میں اگر آگے بڑھاؤں گا، جیسے مشتاق مناز صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وہاں پر جو ان کے بہت ہی فیور میں بات جاتی ہے کہ وہ زیادہ چیزوں میں انوالومنٹ ان کی نہیں رہی ہے. خاص طور پہ یہاں پر یہ چھوٹی موٹی کوئی بات ہو جائے تو فوری طور پہ منسٹر کو انوالو کیا جاتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں بھی ان کو انوالو کیا جاتا ہے، زمین کے معاملات میں بھی کیا جاتا ہے، کسی کو سزائیں دلوانے میں منسٹر جو ہے نا وہ بڑا ایکٹیو رول ادا کرتا ہے.
بند کروانا، نکلوانا یا پھر تبادلے شبادلے، تو اس میں خاصی حد تک ہم نے دیکھی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. یہ تو ان کے فیور میں بات جاتی ہے. لیکن دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی کوئی اتنی ترجیحات نہیں رہی ہیں عوام کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ. کوئی اتنا زیادہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے وہ نہیں رہی. خاص طور پہ یہ خیال کیا جاتا تھا جیسے وہ چونکہ خود بھی صحافی تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اس شعبے کو جو ہے نا وہ بڑا مضبوط کر لیں گے. تو اس میں بھی ہم نے ان کی کوئی اتنی انٹرسٹ نہیں دیکھی. پھر یہاں پر عوام کے ساتھ ان کا کوئی جو روابط تھے وہ بھی اتنے زیادہ نہیں دیکھے. لوگوں کے ساتھ آنا جانا، ملنا گلنا، وہ بھی اتنا زیادہ نہیں دیکھا. زیادہ تر ان کی ترجیحات جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ، نون، جاتی امراء اور اس طرح سے ان کو ہم نے دیکھا. وہاں پر وہ زیادہ انہوں نے اسٹے کیا. تو یقیناً پھر اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہمارے سامنے ابھی آیا ہے. کیا کہیں گے بخاری صاحب اس پہ؟ جی بالکل. یہاں پہ کیونکہ اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو آپ کے لوگوں کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے. اچھا، ایک پازیٹیو چیز میں یہ کہوں گا کہ میں ایلیگیشن کی حد تک ان پہ کسی بدعنوانی کیا اس کے ایلیگیشن نہیں رہا اس پہ. مطلب یہ بات ہمیں ماننی پڑتی ہے. اور جو لوکل گورنمنٹ کے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں جس کا موسٹلی آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایز اے سیاسی رشوت کے طور پہ دیے جاتے پتہ نہیں. اب آئی ہوپ کہ یہ چیزیں بہتر ہوں گی. تو یہ ایک ایلیگیشن نہیں رہا کیونکہ ایز اے انالسٹ آف کورس ہمیں نیوٹرل ہو کے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو جہاں تک پبلک میں رہنے کا ہے کو جو پہلے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو نیو ایم ایل اے ہیں وسطی پاک سے ان پہ بھی یہی لوگوں کی ایک نظر رہے گی کہ جیسے مشتاق مناز صاحب سٹارٹ میں اسلام آباد سے ہو کے آئے اور اس طرح سے ٹھیک ہے آبائی گھر ہوتے ہیں لیکن آبائی گھر میں رہتا کون ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک تھریٹ ہے لوگوں کے لیے، خدشہ ہے جس کو میں کہوں گا کہ شاید وہ بھی ان کا بیہیویئر بھی یہی ہوگا کہ زیادہ اسلام آباد اور کم یہاں. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اور پبلک کے بیچ میں ایک دوری آ جاتی ہے کیونکہ یہاں ہمارے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ بھائی آپ کی ان کے دکھ درد میں، ان کی خوشی غمی میں آپ جب شریک ہوں گے تو وہ آپ کو اچھا لیڈر مانتے ہیں. مطلب یہ چیزیں آپ کی. اب ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ نفس شناس ہوتا ہے پبلک کا کہ پبلک کیا چاہتی ہے. کام تو چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن جب تک آپ ان کے دکھ درد میں اور چاہے وہ انا کے کچھ مسئلے ہوں یا جو بھی ہو، اس کی ایک الگ ایک سائیکی ہے، لیکن جب تک آپ ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں گے نہیں، ان کو آپ ٹچ میں نہیں رہیں گے تو پھر الٹیمیٹلی رزلٹ اسی طرح کا آتا ہے کہ سٹنگ منسٹر بھی ہاف سے بھی کم آپ ووٹ پہ وہ لے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک ذرا دیر نہیں کرتی پبلک. پھر ساتھ میں مسائل بھی ہیں نا لوگوں کے جو چھوٹے موٹے جو ان سے امیدیں ہوتی ہیں کہ یہ میرا کام ہو جائے گا، وہ بھی ان کی اتنی ترجیحات میں نہیں رہی. سر وہی میں کہہ رہا تھا، دیکھیں آپ کو لوگوں کے ساتھ میل جوڑ سے پہلے اگر آپ قانون سازی میں یہ کرتے ہیں نا کہ بھائی ایک اچھا لوگوں کو پتا ہو کہ بھائی یہ میرے رائٹس ہیں، میں کسی بھی دفتر میں جا کے پوچھ سکتا ہوں، کسی سرکاری دفتر میں جا کے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ نے کیوں کیا، تو وہ یہ ریٹن میں جواب دینے کے پابند ہیں. اس کو رائٹ اینڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن یہ آپ اگر یہ کر دیتے تو پھر آپ کو جو نمائندے ہوتے ہیں نا انہوں نے لوگوں کو جسٹ ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی یہ آپ کا رائٹ ہے اور یہ آپ کو کسی بھی دفتر سے کسی بھی جگہ سے آپ کو مل جائے گا. آپ ایون کے جو جس قانون کی میں بات کر رہا ہوں، آپ ایون کے پولیس اسٹیشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں بھائی اس مہینے میں آپ نے کتنی ایف آئی آر کاٹی. اس سینیریو میں آپ جائیں تو آپ کو گھسنے دے گا یا کوئی پوچھے گا تو معاملہ لگتا ہے ایف آئی آر کا. سیدھی سی بات ہے، ایک اسٹیٹ ایک ہمارا کلچر اس طرح کا، ان کا قصور بھی نہیں ہے لیکن یہ آپ کا رائٹ ہے. یہ آج کی جو جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں اس میں یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ جا کے پوچھ سکتے ہیں، ریٹرن میں وہ آپ کو جواب دینے کے پابند ہیں. اب اگر جب آپ گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو لانی پڑیں گی، تو ادروائز پھر ایسے ہی چلتا رہے گا. تو پھر میرے خیال میں گڈ گورننس میں ایک میسج شامل کر لوں جی. محمد زہیب کیانی صاحب کہتے ہیں جی السلام علیکم، گزارش ہے کہ وسطی باغ سے نوجوان سیاسی لیڈر وقاص نسیم صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ بیمار ہے شدید، ان کے لیے دعا کی بات کی ہے. میں آپ کو بتا چلوں جی کہ میں نے بڑے آغاز میں ان کے لیے دعا کی تھی. اب پھر یہ کہتے ہیں اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کے لیے کہ ان کے لیے دعا کریں. جس حد تک دل سے جو دعا کر سکتے ہیں دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. شفیق عباس صاحب یہی چیز آپ کی طرف لے کے آؤں گا جیسے بخاری صاحب نے فرمایا. چاہوں گا کہ ایک کالر ہے ان سے کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیں پھر اس کے بعد. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا اللہ خیریت تھی؟ کیا اللہ نے کرم، ٹھیک ٹھاک، خیر خرید. کون صاحب بول رہے ہیں؟ احمد شاہ بول رہا ہے اسلام آباد سے. جی شاہ صاحب خیریت دی نا سے ٹھیک دیا نا؟
یہ ٹھیک تھی خیریت ہے اللہ نہ لکھ لکھ شکر بالکل خیریت تو باقی سنا پروگرام کتنے بجے تک رہا انشاءاللہ چلسی 10 سوا 10 بجے تک گئے نا ہاں تو مبارکباد دینا سے صاحب اچھا عیدی نہیں دی اچھا جی سب خرید تھی گھر بار خیریت ہے جی سب خیر خیریت ٹھیک ٹھاک پروگرام سننے نے ہمارا خلا میں کال کی ہے نا میں ووٹ اچھا وہ چکے نے ووٹ دے گیا میں معذرت اس لیے چاہوں گا یہ ہمارے بڑے زبردست لسنر اور کالر ہیں لیکن ابھی چونکہ ایک بڑے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں تو چلو دوبارہ سے جب ان کی کال ہوگی تو انشاءاللہ ان سے ہم بات کریں گے میں کوشش کروں گا کہ آخر میں ان سے دوبارہ سے بات کروں شفیق عباد صاحب بخاری صاحب جس طرح سے بات کر رہے تھے بڑی اچھی انہوں نے بات کی ہے اور جو لوگوں کی جو امیدیں تھیں مشتاق منال صاحب سے وہ زیادہ یہ تھی کہ وہ ہمارے دکھ درد میں شامل ہوں گے غمی خوشی ہر چیز کے ساتھ تو وہ نہیں ہوئے حالانکہ وہ تو باغ کے تھے ان کے تو رشتے ہیں تعلق ہیں اور پھر ہم یہ سوچ رہے تھے جی کہ کچھ نہیں تو مہینے میں ایک چکر تو ضرور لگے گا لیکن ابھی تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ تو پاکستان میں بھی نہیں ہوتے ان کی یوں سمجھے کہ ایک دن اگر امریکہ میں گزرتا ہے دوسرا جو ہے نا وہ شاید رشیا پہنچے ہوں ان کے لیے تو یہ جو بزنس ان کا ہے اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا اور انہوں نے تو 3 دن دیے کہ میں مہینے میں 3 دن رہوں گا پاسبل ہوگا آپ کیا کہتے ہیں اچھا پہلے یہ ہے نا کہ جو ڈسکنیکٹ عوام اور مشتاق منال صاحب کے درمیان پیدا ہوا اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ 2 چیزیں جو ہے نا ہونی چاہیے ایک جو ہے پارٹی سٹرکچر مضبوط ہونا چاہیے کہ پارٹی کے نمائندے آپ کے موجود ہوں اور وہ لوگوں کے دکھ درد میں راکھا پٹواری تھانہ کچہری یہ مسائل چھوٹے چھوٹے لوگوں کے حل کریں ہاسپٹل کے مسائل ہیں ٹھیک ہے نا جی اور ایک دوسری چیز یہ ہے کہ بلدیاتی نظام ہو تاکہ لوگوں کے ڈور سٹیپ تک آپ جو سروسز لے جائیں ٹھیک اب دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہو سکی نہ مسلم لیگ نون کا سٹرکچر تھا یہاں پر کوئی اتنا افیکٹو سٹرکچر ہم نے نہیں دیکھا اور اس کے بعد بلدیاتی الیکشن میں نہیں کرا سکے یہ تو دونوں چیزوں میں یہ ناکامی ہوئی اس کو آگے لے جائیے گا لیکن جو جس آپ نے ان کی مسلم اسٹرکچر کی بات کی ہے تو ابھی جو اسٹرکچر پی ٹی آئی میں یہ تو وہی والا اسٹرکچر ہے وہی جو مسلم لیگ میں تھا یہ تو وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ میں تھے وہی لوگ جو ہے نا ہمارے ڈسٹرکٹ جو باڈی تھی وہ بالکل الگ پہلے سے موجود تھی وہ حال ہے ابھی تک لیکن اس کے بعد لیکن بال ہے لیکن فعال نہیں دیکھی میں نے وہ میں فعال جو ہے کچھ اور لوگ تھے فعال ہی تھے یہ بات تو آپ مانیں گے نا کہ فعال جو لوگ تھے وہ بالکل الگ لوگ تھے یہ وہی لوگ تھے جو مسلم لیگ نون میں تھے اور ابھی پی ٹی آئی میں اس بات کو تو شاید یہ تو سب کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں ایگزیکٹلی میں چونکہ جس کی بات کر رہا ہوں جس نمائندے کی میں اس کی بات کر رہا ہوں اچھا تو اب یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب نے پہلے یہ ضرور کہا تھا کہ وہ 3 دن ہوں گے ٹھیک ہے بعد میں آپ نے دیکھا کہ پوری کمپین انہوں نے لیڈ کی ہے وہ خود گئے ہیں جی آخری 3 دن 4 دن جی 3-4 دن بالکل میں اویئر ہوں ہر گاؤں میں گئے سارے پروسیشن لیڈ کیے ہیں تو اب بھی اگر بلدیاتی الیکشن کروا دیتی ہے گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تو خود بخود لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ان کے نمائندے یہاں پر موجود ہوں گے ٹھیک ہے تو تنویر الیاس صاحب خود بھی جو ہے انشاءاللہ وہ پورا ٹائم دیں گے لیکن ایکسل چیز جو ہے جس کی طرف میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ بلدیاتی الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن اور جو ٹیم کی کا سٹرکچر پارٹی کا سٹرکچر جو کہ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے دکھ درد میں شمولیت اختیار کرتا ہے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے ایم ایل اے کا ڈسکنیکٹ پیدا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ اگر سٹرکچر ہی موجود نہ ہو بلدیاتی بڑی زبردست بات ہے آپ کی کالر کو لے لیتے ہیں پھر اس پہ ہم بات کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام سر کیا حال ہے اللہ کا کرم سر ٹھیک ٹھاک اعلان کیا جی میرے اعظم نے بارے بھی کیا سارے کشمیر نے اعلان نیا ہوا آج ہی نہیں ہو یاد ہے کون بولنے آ ممتاز بول رہا ہے تو میں اس میں بارے کیا ہے کوئی نئی تاریخ